اب ہم دیکھیں گے شجاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلی بات شجاعت کے حوالے سے، شجاعت ایک خلق فاضلہ، صفت کریمہ اور وصف شریفہ ہے، خصوصاً جب یہ قلب کے ساتھ ساتھ عقل میں بھی پائی جائے. اور شجاعت والا شخص صاحب ایمان اور اہل علم ہو. اور قلبی شجاعت کا مطلب ہے جس چیز سے عموماً ڈرا جاتا ہے اس سے خوف نہ کھانا، بلکہ قوت کے ساتھ اس کے دفاع کے لیے اقدام کرنا. اور عقلی شجاعت کا مطلب ہے حق اور معروف کے واضح ہونے کے بعد نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے مشن پر گامزن رہنا. بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً سب سے زیادہ بہادر تھے. آپ کی مانند بہادر انسان کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا قتال کا مکلف ٹھہرایا ہے. ارشاد الہی فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین. النساء کی آیت نمبر 84 ہے. چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو، آپ پر اپنی جان کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، اور مومنوں کو آپ رغبت دلاتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے دلائل و مظاہر دیکھیں گے. نمبر 1، رسول اللہ کی شجاعت پر بہادروں اور دلیروں کا گواہی دینا. سیدنا علی بن ابی طالب بلا شبہ ایک شجاع اور بہادر آدمی ہے. وہ کہتے ہیں جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ کی آڑ میں آ جایا کرتے تھے. اور دوسرے جنگ احد میں معجزاتی طور پر آپ کا بہادرانہ کردار ادا کرنا. جب تیر انداز بھاگ کھڑے ہوئے، بہادر انگشت بدنداں اور شجاع حواس باختہ ہو گئے. اس صورتحال میں آپ کوہ گراں کی مانند ڈٹے رہے، اور صحابہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس جمع ہونا شروع کر دیا، اور شکست خوردگی کے بعد قتال شدید کے نتیجے میں جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا. تیسرے غزوہ حنین کے موقع پر دشمن کی جانب سے سخت جوابی حملے میں تیروں کی بچھاڑ نے صحابہ کرام کو بھگا دیا اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا میدان میں اپنے خچر پر سوار ہو کر یہ کہہ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. بخاری کی 2864 نمبر روایت ہے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا. آپ میدان میں یہ فرما رہے تھے، الی عباد اللہ الی عباد اللہ. البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، والیوم 4 ہے، پیج 398. اللہ کے بندوں میری جانب آؤ، اللہ کے بندوں میری جانب آؤ. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو کر دشمن پر بھرپور حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شکست سے دوچار کر دیا. پہلی دفعہ ان کی شکست کا سبب اس گناہ کا ارتکاب تھا کہ آج ہم قلت افراد سے مغلوب نہیں ہوں گے. ان کی یہ بات ایک قسم کا ناز ہے، اور ناز کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. التوبہ کی آیت نمبر 25 ہے. اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. چوتھے غزوہ احد میں جب گھمسان کا رن پڑا تو ابی ابن خلف نے چلا کر کہا، محمد کہاں ہے؟ اگر وہ زندہ بچ گئے تو میں ناکام ہوا. چنانچہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ آپ کی جانب بڑھا. بعض مجاہدین نے اس کا راستہ روکا تو آپ نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو. آپ نے حارث بن سما کے ہاتھ سے ایک نیزہ پکڑا اور اس انداز میں جھٹکا دیا کہ صحابہ کرام ادھر ادھر ہٹ گئے. جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں. آپ نے سامنے آ کر اس کے حلق پر ایسا وار کیا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا. وہ کہتا جا رہا تھا، واللہ محمد نے مجھے قتل کر دیا. مشرکین کے لشکر کے ساتھ مکہ واپس جاتے وقت مقام صرف پر پہنچ کر مر گیا. پانچویں، ایک رات اہل مدینہ کو خوف لاحق ہوا اور وہ آواز کی جانب نکل پڑے. راستے میں ان کی ملاقات رسول اللہ سے ہو گئی جو آواز کی جانب ان سے بھی پہلے پہنچ گئے تھے. آپ ابو طلحہ انصاری کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے اور تلوار گلے میں حمائل تھی. حقیقت حال کا پتہ لگانے کے بعد آپ فرما رہے تھے، لم تراؤ، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. اس کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے بڑے بہادر تھے. اور وہ یہی قصہ بیان کرتے ہیں. بخاری کی 3040 نمبر روایت. چھٹے، حضرت عمران بن حسین کا رسول اللہ کی شجاعت پر گواہی دینا. ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ کی جس لشکر سے بھی ملاقات ہوئی آپ نے سب سے پہلے وار کیا. یہ تو رسول اللہ کی شجاعت قلبی کے دلائل تھے، اور جہاں تک آپ کی شجاعت عقلی کا تعلق ہے
اس پر ہمیں ایک ہی دلیل کافی ہے جو 1000 دلائل سے بھی زیادہ وزنی ہے، اور اس سے مراد آپ کا وہ موقف ہے جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تحریر کرتے وقت سہیل بن عمرو کے اصرار پر آپ نے اختیار کیا تھا، اور بسم اللہ کی بجائے بسمک اللہم اور محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھوا دیا۔ اس پر صحابہ کرام کو اس قدر غصہ آیا کہ اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کی تحریر کی تکمیل تک آپ نے صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا، لہذا چند دنوں کے اندر ہی وہ معاہدہ فتح مبین بن گیا۔ گویا رسول اللہ قلبی اور عقلی ہر دو قسم کی شجاعت میں بلند پایا مثال ہے۔ آپ کی اصابت فکر اور اصابت رائے پر غور کرنے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا جہان میں اب وہ شجاعت باقی نہیں رہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی شجاعت عقلی اور شجاعت قلبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔